تو ہم شاید اس پہلو کو کیا نظر انداز نہیں کرتے کہ اتنی عظیم فرصت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی ان 30 دنوں میں، یہ ہمارے ہاتھ سے اب جا رہی ہے، کیا ہم یہاں پر محاسبات کرتے ہیں؟ تو کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم رمضان کی اصل معرفت نہیں رکھتے؟ عید الفطر کے دن اہم فرائض کیا ہوتے ہیں؟ تو آخر عید کی نماز کے عمل میں کیا ہوتا ہے عید کی نماز میں، اور کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم سب عید کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں جو نماز با جماعت ہوتی ہے؟ پھر اتنا تفرقہ کیوں ہے ہمارے درمیان؟ یہ سال جو گزرا ہے ہمارا، یہ بہت ہی پردرد سال رہا ہے، بالخصوص جو فلسطین میں غزہ میں جو ہو رہا ہے۔ تو کیا ہمیں بھی اسی انداز سے عید منانی چاہیے جو ہمیشہ سے ہم مناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان جاری ہے اور ہم اس مہینے میں باغبان کے پروگرام میں رمضان کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ روزے کے فرائض جو ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد کیے تھے وہ فرائض اب ختم ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، پہلی شوال کو مسلمان مومنین عید مناتے ہیں۔ آخر یہ عید کیا ہے جسے ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں؟ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ عید جو عربی لغت میں دیکھیں تو لفظ عید عود سے ہے، یعنی پلٹنا، لوٹنا۔ عید الفطر سے مراد ہوتی ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی میزبانی میں قبول کرتا ہے، اور انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اور اس کے دسترخوان سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور یہ ہدایت، یہ روزے، یہ قرآن، یہ سب انسان کو آلودگیوں سے پاک کر دیتی ہے، اور انسان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ وہ فطرت جو سال بھر مغلوب ہو جاتی ہے گناہوں کی آلودگی سے، دنیا پرستی میں آ کر کے، یہ ایک موقع دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس میں انسان اپنی فطرت سے اس گرد کو ہٹا دے اور دوبارہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے، جس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قرب میں پہنچ جائے۔ عید الفطر یعنی وہ جشن، وہ یوم خوشی کا دن کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، سب کے سب مل کر کے، مومنین، مسلمان، کہ ہم اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور اب سال بھر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی فطرت پر باقی رہیں۔ اس موضوع پر مفصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں محترم علامہ محمد ساجد محمود حقانی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ علامہ صاحب ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع پہ، اور کیونکہ اب چند روز بچے ہیں رمضان میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ناظرین اکثر جو ہوتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ والدین ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چینل بچوں کا چینل ہے، اور یہ پروگرام والدین کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ والدین کی بھی تربیت اور بچوں کی بھی تربیت۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے والدین کو وہ آگاہی دیں کہ عید کا دن بھی وہ صرف جشن میں نہ ہو، بلکہ اس کے اندر بھی بچوں کے لیے کوئی تربیتی پہلو موجود ہو، جس سے بچے بھی کچھ حاصل کر سکیں اور والدین ان کی تربیت بھی کر سکیں ساتھ ساتھ۔ علامہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ عید کا دن جو آتا ہے پہلی شوال کو، تو پہلے 29 یا 30 روزے گزر چکے ہوتے ہیں، جس میں ہم سب نے عبادتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اطاعت کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور تو یہاں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہم رمضان مبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے ہم سے، رخصت ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عید کا دن آ رہا ہے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے شوال کا، تو ہم شاید اس پہلو کو کیا نظر انداز نہیں کرتے کہ اتنی عظیم فرصت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی ان 30 دنوں میں، یہ ہمارے ہاتھ سے اب جا رہی ہے۔ کیا ہم یہاں پر محاسبات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اس مہینے میں، کیا پایا اس مہینے میں، اس کا حق ادا کر پائے یا نہیں کر پائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی پرکیف لمحات اور یہ پیاری پیاریاں
جو لمحات چل رہے ہیں ہم سے عن قریب یہ جدا ہو جائیں گے۔ سٹارٹنگ کے اندر میں آپ کو ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ ساری زندگی ہی رمضان ایسے رہے۔ ہی بے شک۔ تو اب یہ لمحات ہم سے اب جا رہے ہیں، عید الفطر کا دن عن قریب آ جائے گا۔ عید الفطر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم گنتی کے دن پورے کرو اور اس کی بڑھائی بولو جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اس بات کا ہمیں ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اس رب نے ہمیں انسان بنایا، پھر اپنے حبیب کا امتی عطا فرمایا۔ بالکل بے شک۔ ٹھیک ہے، امتی بنایا۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اس کے اندر تکبیرات کا ذکر ہے کہ یعنی تم گنتی کے دن پورے کرو، آگے ارشاد ہے کہ آگے رب کی بڑھائی بولو، تکبیرات بولو، ٹھیک ہے، اور اس کی کا شکریہ ادا کرو جس رب نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اچھا، عید جو فرشتوں کے ہاں یعنی کہ آسمانوں کے اندر عید کا نام ہے نا، وہ یوم الجوائز کہا جاتا ہے اسے، جی۔ فرشتوں کے یوم الجوائز یعنی جزا کا دن، جزا کا دن۔ اور یہ بیسکلی جو میرے آقا کے امتی ہیں ان کے لیے انعامات کا دن ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر آپ سماعت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو مدینہ شریف کے اندر لوگ 2 دن کا ایک میلے کا اہتمام کیا کرتے تھے جس میں کھیل کود ہوتا، لاہو لعب ہوتا تھا۔ تو جب میرے آقا آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد ابدی لکم بیومین ہذین خیرا منہما۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ، اللہ کریم نے تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے اور 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن ان دونوں دنوں سے بہتر ہیں۔ اور وہ دن کون سے؟ ایک یوم عید الفطر کا ہے، دوسرا یوم اضحیٰ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جہاں ہمیں رمضان شریف جب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پرکیف و منظر ہوتا ہے جب ہم تراویح، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں کہ آپ جو یوم عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے نا، یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کے بارے میں آپ سماعت کریں۔ ناظرین بھی اس بات کو دیکھیں اور غور کریں کہ اس رات کی احادیث کے اندر کتنی پیاری شان بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اس کا دل اس وقت نہیں مرجائے گا جب دوسرے لوگوں کے دل مرجا جائیں گے۔ لیکن اکثر تو ہمارے یہاں عید کی رات میں جا کر کے شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو اب پڑی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کپڑے لینے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان عید کی تیاری شعبان المعظم میں تیاری کر لیا کرتے تھے۔ کسی کا لینا دینا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو یا جو بھی یعنی کہ معاملات ہیں وہ پہلے تیاری کر لیتے تھے عید کی۔ اور جب عید الفطر یعنی رمضان آتا تو رمضان میں عبادت کی طرف توجہ دیتے۔ اس کے بعد عید الفطر آتی تو عید الفطر کی چاند رات میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ بالکل حق بھی بنتا ہے کہ 30 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرصت دی، بلکہ انسان کو استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اس سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہے، وہ اس ماہ مبارک کا حق نہیں ادا کر سکا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پشیمان ہو، ندامت کریں۔ یہ شب تو اسی طرح سے گزرنی چاہیے۔ درست احسن فرمایا آپ نے۔ یعنی اس پہلو کو، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا عموماً ہمارے یہاں جو رائج ہے اس پہلو کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، علماء متوجہ کراتے ہیں ان کو، یا لوگ کراتے بھی ہیں تو لوگ ہوتے ہیں، یا لوگ اپنی بس جیسے ہی عید کا چاند کی بات ہوئی بس سب کچھ بھول جائیں اور جشن اور خوشی اور شاپنگ اور اس کی طرف دھیان ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں، آج
کل جو معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ اگر معاشرے میں غور کیا جائے نا تو معاشرے میں آپ اگر دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے تو وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں. حالانکہ دیکھیں ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے لوگوں کو آگاہی دینی ہے. جمعۃ المبارک کے دن میں بیان میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں، یہ عید کی جو رات ہے یہ گناہوں میں گزارنے والی رات نہیں ہے، یہ شاپنگ میں جا کر معاذ اللہ بے حیائی اور بری صحبتوں میں اختیار کرنے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات بھی اللہ کریم کی طرف سے عبادت والی رات ہے. بالکل. لیکن بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرف آئیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں پتہ نہیں کہ پھر دوبارہ اگلے سال ہماری زندگی کے اندر یہ عید الفطر کا دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے نہ آئے. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان مبارک کی جو اصل حکمت ہے، اس کا مقصد ہے، اس سے ہم آشنا نہیں ہیں؟ ہم رمضان کو ایک ریچول سمجھتے ہیں کہ بس آ گیا، روزے واجب ہے، رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اس کے ثواب مل جائے گا، اجر. لیکن اس کی جو حقیقت ہے کہ رمضان کس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا تھا، کہ انسان کو ایک فرصت دی ہے کہ وہ اپنا سفر تیزی سے شروع کر لے، اپنا سفر تیزی سے کر لے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، آلودگیوں سے دور کر لے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرے اس مہینے کے اندر روزوں کے ذریعے. تو کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم رمضان کی اصل معرفت نہیں رکھتے، تو جب عید آتی ہے تو کہتے چلو ٹھیک ہے رمضان چلا گیا، اب عید کی طرف چلیں؟ جی دیکھیں، اس میں ناظرین کو یہ توجہ کرنی چاہیے، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں جب یہ پورا ماہ ہم سے درمیان میں تھا، ہم نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو یہ رمضان شریف ہمیں ایک سوچ دے کر جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جس طرح پورے مہینے کے اندر ہم نے عبادات کر کے ہم نے اپنے رب کو راضی کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو اب یہ مقصد ہے کہ لوگ تقوی کی طرف آئیں، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں یاد رہیں، اپنی زندگی کو معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کی طرف لگائے رکھیں. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت کی جو ہے نا رمضان میں تو ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر پتہ نہیں ذہن میں کیا سوار ہو جاتا ہے. گزارش یہی ہے کہ جس طرح رمضان میں آپ نے کے پاس فرصت نکالی، آپ کے پاس ٹائم بھی نکل گیا، کیا تھا؟ آپ کا مائنڈ بنا ہوا تھا، آپ کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اس کے بنا میرا گزارا نہیں ہے. تو حضرت اسی طرح یہی ہے کہ آپ ابھی بھی سمجھیں آپ کے اوپر نماز بھی فرض ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اپنے عبادات کو اپنی اسی طرح اگر آپ جاری و ساری رکھیں گے. روایات میں آتا ہے کہ اگر بندہ 40 دن ایک کام کر لے نا تو وہ مستقل پھر اسی کام پر لگ جاتا ہے اس کے اندر. بالکل. یعنی رمضان جو 30 دن ہم نے جو اپنے روٹین کو چینج کیا اور بالخصوص اگر تقوی اختیار کیا تو یہ تقوی جاری رہنا چاہیے. لیکن اکثر اب ہم آتے ہیں عید کی طرف کہ عید الفطر کے دن اہم فرائض کیا ہوتے ہیں؟ عید الفطر کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن، عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ چوکوں میں آ جاتے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اے امت محمدیہ، چلو اس رب کی بارگاہ میں، اس رب کی بارگاہ میں جاؤ جو رب کریم بہت غفور الرحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا، بہت کرم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، آج کے دن میری رحمت وسیع ہے، جو مجھ سے مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جس کا سوال کرو گے وہ سوال تمہارا پورا ہو کر رہے گا. یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. اب انسان غور کرے، میں اب خوشی کا دن منا رہا ہوں، خوشی کا دن کے ساتھ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جزا کا دن عطا فرمایا ہے، انعامات کا دن ہمیں دیا ہے. تو اب غور کرے کہ میں یہ اللہ نے مجھے دن دیا ہے، اس دن کی میں کہیں اللہ تعالیٰ جس رب نے دیا اس رب کی میں نافرمانی تو نہیں کر رہا. بالکل. کیا میں اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جو ہے نا اس کے اندر جا کر آپ کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں؟ سارا مہینہ تو میں نے راضی کیا اپنے رب کو، اب کہیں ناراض تو میں نے نہیں کر لی. سب سے مین پوائنٹ ہے جو ہے وہ انسان جب اس بات پر غور کر لے گا نا
کہ میں نے کہیں اس کام سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ عید کے دن جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، جو اکثر کر بھی لیتے ہیں. ہاں لوگ جی، مکس گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں، عید ملن پارٹی ہو جاتی ہے، فلمیں بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسا ہی جوان باہر نکل کے نامحرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. یہ سارے جو ہے استغفر اللہ، یہ جو ہے وہ عید کے دن ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان 30 دن اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، پھر آ کر کے اگلے دن ہی سب کچھ. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا ہوا ہے یہاں پر. اس کا تو یہ لیکن سوال میرا یہ تھا کہ عید کے دن وہ کون سے عمل ہے جو واجبات کہیں یا مستحبات کہیں جو کرنے چاہیے ایک انسان کو؟ عید کے دن انسان سب سے پہلے تو نئے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے، اچھا نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے، حکم یہ ہے. اچھا اس کے بعد عید کے دن وہ یعنی کہ عید الفطر کا دن کے بارے میں کہا گیا کہ جب جائے تو گھر سے میٹھا کھا کے جائے. 3 فرمایا گیا، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے 3 کھجوریں کھا، طاق عدد کے اندر کھجور کھا کر جانا اپنے عیدگاہ کی طرف جب جاتا ہے. اچھا وہاں پر جائے پھر خوشبو لگانا، اور اسی طرح اپنا ساتھ میں جا رہا ہے لباس اس کا جو ہو وہ پاک ہو، جسم بھی غسل کر لے. یہ بھی سنت مبارکہ ہے، مستحبات میں سے آتا ہے. پھر میرے آقا کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ ایک رستے سے جانا دوسرے رستے سے آنا، یہ بھی جو ہے نا مستحبات میں شامل ہے. وہاں پر خوش دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے، مصافحہ کرے، اور جب مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ گلے بھی ملے. یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. یعنی ایک تو فریضہ عید کی نماز ہے جس کے لیے یہ سارے اہتمام اور آداب نماز ہے عید کے، جس کو پورا کر کے وہ عید کی نماز کی طرف جائے. یعنی عید صلاۃ العید جو ہے ایک بہت اہمیت رکھتی ہے، جس کے لیے آپ نے جو بتائی مستحبات جو ہے، جب اتنی مستحبات بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب اس عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا کہ اتنی تیاری کی اس کی طرف جانا ہے. عید کی نماز پر جانے کے لیے وہاں سے لوٹ کے آنا، وہاں سے دوسرے مومنین سے ملنا، ان سے مصافحہ کرنا، یہ سارے اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، حدیثوں میں ملتا ہے سب کچھ. یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ عمل بہت اہمیت رکھتا ہے جو عید کی نماز کا عمل ہے. تو آخر عید کی نماز کے عمل میں کیا ہوتا ہے عید کی نماز میں، اور کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں. عیدگاہ کے اندر سارے لوگ ایک بیسیکلی عید نماز کا جو حکم ہے آپ کو پتہ ہے کہ میدان کے اندر پڑھی جائے. جی. وہاں پر میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے. جمع ہو کر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے. سب کو یہ معلوم ہوگا کہ یار یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے پڑھنے سے اب یعنی کہ رمضان گزرا ہے، رمضان کے بعد اب عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اس نماز سے ہمیں یہ اہمیت حاصل ہوگی کہ یار بچے بھی آئیں گے، اس میں ساتھ نوجوان بھی آئیں گے، اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے نا، کم از کم وہ سال میں عید نماز ضرور پڑھتے ہیں. یعنی ایک اجتماعی عمل ہے، سب سے اجتماعی عمل ہے، سب سے پہلے بنیادی اجتماعی، سب کو معلوم. اور یہ فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی عید کی. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں جی، جس نے عید کی نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس نے عید کی نماز بجماعت نہیں نہ پڑھی، وہ انسان یہ کرے کہ وہ یعنی کہ دوبارہ سے اپنی عید نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ دیکھ لے کہیں قریب جگہ پر کوئی بعد میں لیٹ ٹائم ہے تو وہاں پر جا کے نماز ادا کر لے، ادروائز وہ چاشت کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ بندہ پڑھ لے. یعنی عید کی نماز باجماعتی ہونی چاہیے. ہاں جی، باجماعت، یعنی باجماعت یعنی لوگوں کو جمع کرنا. تو یہ سارے کے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور عید مسلمہ ہوتا ہے، امت کا دن ہوتا ہے یہ. تو میرا ایک تھوڑا سا حساس سوال یہاں پر ہے کہ ہم سب عید کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں جو نماز باجماعت ہوتی ہے، پھر اتنا تفرقہ کیوں ہے ہمارے درمیان؟ مثلا معاشرے میں اتنا تفرقہ جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے، فرقہ واریت ہے، یہ کس لیے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں کو ماہ مبارک رمضان کے بعد ایک پلیٹ فارم پر بلاتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں، پھر یہ اتنے اختلافات، تفرقہ، فرقوں کے درمیان، خود گھروں کے اندر بھائیوں کے درمیان، سب کے درمیان کیوں ہے یہ اس طرح سے؟ دیکھیں اگر اس کا ہم اسٹارٹنگ دیکھیں، بیسک دیکھیں اس کی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے جو یعنی کہ فقہ ہے، فقہ کے جو ہمارے امام ہیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی علیہ رحمہ،
امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہ رحمہ. یہ فقہ ہے، یعنی کہ جو فقہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس میں رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا، اب امام اعظم کی جو تقلید کرتے ہیں وہ لوگ، امام اعظم نے جو احادیث جن صحابہ سے لی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات آپ سے ایک صحابی جو ہے نا ایک حدیث سن لیتا، کچھ وقت گزرتا تو پھر اگر اسی کے مطلب یعنی کہ ساتھ ہی ملتی جلتی حدیث آقا نے اور کہیں بیان کر دی یا آپ کے قول و فعل میں، تو ایک صحابی نے حدیث سنی ہے میرے آقا کے پہلے وقت کے اندر، دوسرے صحابی نے سنی ہے بعد والی. اب ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں جو حکم ہے اس طرح نہیں، اس طرح ہے. یہ تو ایک ثانوی اختلاف ہے نا کہ فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بلندی پر جا کر کے دیکھیں تو ایک نفرت کی فضا ہے ہمارے یہاں فرقوں کے درمیان، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں سب کے لیے ایک جیسے احکام ہے، روزے ہیں، نمازیں ہیں، اور خاص کر کے عید کا دن عید مسلمہ ہے. تو کیا یہ ایک مہینہ ان نفرتوں کو دور نہیں کر دینا چاہیے ہمارے اندر، ہم ایک ہو جائیں، وحدت کی طرف آ جائیں؟ جی، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مہینہ نہیں، پوری زندگی سے یار، پوری زندگی سے نہیں، ایک مہینہ کم از کم ہمیں احساس تو دلائیں کہ ہم ایک مل کر کے ایک رب کی سارے مسلمان عبادت کر رہے ہیں. پھر وہ نماز عید بھی با جماعت ہونی ہے، یعنی مل کر ہونی ہے، آپ تنہا نہیں کر سکتے. اتنی اجتماعیت اس کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ تو ایک تضاد نظر آتا ہے ہمارے عمل میں اور ہماری سوچ کے اندر، کہ ہم عمل ایک سمت کر رہے ہیں اور ہمارے تفکر میں، ہمارے سوچ میں کچھ اور ہے، فرقہ واریت بھری ہوئی ہے ہماری سوچ کے اندر، جبکہ عمل میں ہم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تو نے حکم دیا ہے کہ با جماعت آ جاؤ، تو ہم با جماعت آ گئے، لیکن ذہنوں میں جماعت نہیں ہے. میں ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا اس حوالے سے، اگر ہم احادیث کو دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، کتنے مقامات پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم غور و فکر کرو. اسی طرح احادیث کے اندر جو ہے نا واضح ارشاد کیا گیا کہ تم غور و فکر کرو، خود دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو، قرآن و حدیث کو خود دیکھو تم. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں سب سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، اب ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے، بعض یہ ہیں کہ جو کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو کہ معاذ اللہ آقا کے علم کے اوپر بات کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو کہ کسی نبی کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اولیاء اعظام کو برا برا کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے مطلب بات کر رہے ہیں. میری ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ آپ غور کریں میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی نبی کے علم کے بارے میں بات کرنے والے، یا ہم یہ کہیں کہ جی فلاں نبی کو اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا. ہم اس بات کو نہیں قید لگا سکتے اس بات کی کہ فلاں نبی پاک یہ علم جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے. آپ غور کریں، جو اس بات کو آپ کو سمجھائے اور کہے کہ جی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کا علم تھا یا اس مقام کا علم تھا اور فلاں جگہ کا علم نہیں تھا، آپ براہ کرم اس سے معذرت کریں، آپ اس کے پاس بیٹھیں جو آقا کے علم کی شان بتاتا ہے آپ کو، آقا کی سیرت بتاتا ہے آپ کو. اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر جو انسان تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں. ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہمارا اور ان کے جو ہے نا آپس میں. میرا سوال یہی تھا کہ یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ہم ایک طرف ایک جماعت میں بھی جاتے ہیں لیکن ذہن میں تفرقہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، مقدسات کی توہینات ہوتی ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. اب عید کی نماز میں خطبہ بھی ہوتا ہے، تو یہ خطبہ کیونکہ اتنی بڑی جمعیت جمع ہو گئی ہے، تو اس خطبے میں کیا پیغام دینا چاہیے امت کو؟ یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں عید کا جو خطبہ ہے نا، عید کا خطبہ صرف اتنا ہے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیان اگر آپ کہیں، ایک ہوتا ہے بیان لوگوں کو، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہاں اس میں جمع بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ پیارے آقا کی امت ایک ہے، ایک ہو جاؤ، آقا کی سیرت پر عمل کرو. اب بالخصوص آپ سب کو ان کو پیغام دیں، پیغام یہ دیں کہ یار اپنے جو والدین ہیں، بچے ہیں، بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ مت ڈالو، یہ مت ان کے ذہن میں کے اندر یہ سوچ ڈالو
کسی نبی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی اولیاء اللہ کے بارے میں نفرت نہ پھیلاؤ، سب کے نفرت نہ پھیلے، ہاں جی، نفرت نہ پھیلے، سب کو دین اسلام کی تبلیغ کے جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں احسن انداز کے اندر جو ان کو سکھاؤ، خود نبی پاک کی سیرت انہیں بتاؤ۔ اور اگر آپ اس بات کو، میری بات کو اگر آپ اس پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو آپ سیرت کی کتابیں پڑھائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بچے کل کو نہ تو آپ کے سامنے بدتمیزی کریں گے، نہ یہ کسی نبی کے بارے میں بات کریں گے، نہ کسی صحابی کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ جب یہی بچہ ایک آقا کی سیرت پڑھ کے بتا رہا ہوگا کہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ والدین کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس والد کے سامنے کبھی اس کو یعنی کہ بلند آواز سے بولے گا، اف کرے گا؟ یعنی سب کو ہمیں ایک ساتھ جمع کریں، یعنی ہمیں جو ہے اپنے منابوں کی طرف آنا چاہیے، جو کہ قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اپنا بیس بنا کر یہاں سے ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں، نہ کہ ہم نفرت پھیلائیں، ان موضوعات سے پرہیز کریں۔ اختلاف رائے، اختلاف علم اپنی جگہ ہوتا ہے، اس کو علمی انداز سے حل کرنا چاہیے۔ اور عید کے دن جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحمل کرتے ہیں کہ مسجد میں ہزاروں لوگ آئیں، تو کیوں عید کے دن یا اس کے بعد سارا سال تحمل نہیں کرتے؟ مولانا صاحب، کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے لیکن عید بڑی شوق و اس سے مناتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے مناتے ہیں، تو اس کا کیا، اس عید کا کیا فائدہ؟ انہیں عید کی نمازیں بھی جاتے ہیں، سارا رمضان نہ روزے رکھے، نہ عبادتیں کی، نہ کچھ کیا۔ جی، میں اس پہ آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عید والے دن زارو کتار رو رہے تھے۔ آپ کے جو ساتھی تھے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اتنا زارو کتار رو رہے ہیں، حالانکہ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ خوشی کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نا، دل کی تختیوں پہ لکھنے والے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش وہ ہو جس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، خوشی کا دن تو ان کے لیے ہے جن کے عمل قبول ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ غور کریں کہ جس عمر بن خطاب نے، جناب ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ ایک بھی روزہ انہوں نے مس نہیں کیا ہوگا، سارا مہینہ انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ اب وہ انسان غور کرے، اس انسان کو خود ہی احساس کر لینا چاہیے کہ میں نے پورا مہینہ گزار دیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ روزے فرض تھے، میں نے ایک بھی نہیں رکھا، یا چند رکھے، بعض چھوڑ دیے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ اللہ کریم نے جب یہ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں تو ان کو ہم نے رکھنا ہی تھا۔ لیکن اب افسوس ہے، آئندہ سے اب نیت کریں کہ ہم آنے والے سال کے جو روزے ہوں گے اس میں ہم پورے مکمل روزوں کا اہتمام کے ساتھ رکھیں گے اور ایک بھی روزہ مس نہیں کریں گے۔ یاد رہے، میں آپ کو یہاں پر ایک وعید سنا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا نا، ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، وہ زندگی بھر چاہے اس کے برابر وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا وہ تو بالکل۔ تو آپ غور کریں کہ جس روزے کے ثواب کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ غور کریں پوری زندگی ہم چاہے عبادت کرتے رہیں تو آپ سے کتنی ہمارے بڑی تہذیب میں تو میں نے دیکھا ہے بڑی آسانی سے لوگ روزے جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، بڑا کیجول لیتے ہیں اسے، کیوں اس طرح سے ہے پھر؟ دیکھیں ان کو تو اب دین سے دوری ہے، لوگ زیادہ جو ہے نا اب دین سے دوری کی بیس پر کہ انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے، اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اور خود کو آپ سارے گھر والے ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، بچوں کو ایک ٹائم جمع کر سکتے ہیں، جمع کر کے ان کو یہ سیرت کی کتابیں، یہ سارے معاملات، اور جب آپ اپنے بچوں کو، آپ کے سامنے بچہ دین کی کتابیں پڑھ کے سنا رہا ہوگا تو وہ بچہ جب دین کی بات کر رہا ہوگا نا تو آپ کا دل بھی چاہے گا کہ میں اس دین پر عمل کروں۔ میں بھی یہ جو ہے نا، اب جیسا کہ رمضان شریف کے حوالے سے جو ایک کتاب ہے
مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے جس کا نام فیضان رمضان ہے. یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی, گوگل سے آپ اس کو PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو آپ انسٹال کریں, اس کو انسٹال کر کے یا آپ مکتبۃ المدینہ سے خریدیں, اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں. جب بچوں کو آپ تعلیم بھی دیں گے, وہ پڑھ کے بھی سنائے گا, ساتھ میں وہ اس رمضان کے فضائل و برکات بتائے گا اور روزے کے جو فضائل ہیں وہ بتائے گا. عید کے اب ہمارا جو نظام چل رہا ہے, عید کے حوالے سے بھی اس میں بہترین موضوع ایک لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. تو یقینی بات ہے کہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں آنے والے, اب تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے روزے قضا ہو گئے, لیکن آئندہ سال میں اپنے کسی روزے کو جو ہے نا قضا نہیں کروں گا, احسن انداز کے اندر سارے روزوں کو رکھوں گا. یہ سال جو گزرا ہے ہمارا, یہ بہت ہی پردرد سال رہا ہے. بالخصوص جو فلسطین میں غزہ میں جو ہو رہا ہے, ہزاروں بچے شہید ہو گئے, بے گھر سارے کے سارے فلسطینی ہو گئے, ان کے پاس نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ سر پہ سایہ ہے. تو کیا ہمیں بھی اسی انداز سے عید منانی چاہیے جو ہمیشہ سے ہم مناتے ہیں, یا اس سال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو اپنی عید پہ خرچ کرتے ہیں, اپنی خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں, انہیں ان مظلوموں تک پہنچانا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اور عید کا دن واقعی ہمیں ان یتیموں کو یاد کرنا چاہیے جو وہاں پہ ہیں, ان بیواؤں کو, ان مظلوموں کو جو اس حالت میں کہ ہم یہاں مٹھائی بھی کھا رہے ہوں گے عید کے دن, بریانی بھی پکا رہے ہوں گے, ان کو بڑی مشکل سے 2 دن میں شاید ایک روٹی مل جاتی ہے وہاں پر, ایک پانی کی بوتل بھی نہیں ملتی نہیں ہے وہاں پر. تو اس سچویشن میں ہم کس طرح سے عید منائیں, یہاں پہ کیسے ہمارا دل گوارا کریں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اور بات بھی وہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے شہزادے کی ہے. آپ کے شہزادے کے پاس قمیض نہیں تھی, وہ قمیض جو ہے تھوڑی پھٹی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیرے پاس جو یہ قمیض ہے, اگر بچے اس کو دیکھیں گے تو شدید تجھے غصہ آئے گا اور تیرا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, دل تیرا ٹوٹ جائے گا. بچے کا خوبصورت جواب سنیں آپ کے. بچے نے یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین ابا جی, کہ دل اس کا ٹوٹے جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہو یا اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو, میرا دل نہیں ٹوٹے گا. مجھے قوی امید ہے کہ ابا جی آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب جو ہے نا مجھ پر بھی رحم فرمائے گا, آپ پر بھی رحم فرمائے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عید نماز انہی کپڑوں کے اندر گزارا کر لوں گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں, ہاں اگر یہ عید اس طرح ہو جائے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے عید کی, میرا خیال ہے ابھی کچھ یعنی کہ دن باقی ہیں عید الفطر کے, تو اگر آپ نے کپڑے نہیں خریدے, اگر آپ نے خرید بھی لیے ہیں, فرض کریں آپ نے خرید بھی لیے ہیں, تو جہاں آپ اپنے کپڑوں کے لیے پیسے نکال سکتے ہیں, وہاں کچھ اپنے ان مظلوم فلسطینی, چونکہ مسلمان کی مدد کرنا میرے آقا ارشاد فرمایا لیس بمسلم, ہاں جی, مسلمان نہیں ہے وہ جو ان کا اہتمام. بالکل ایسا ہے. فرمایا کہ جو مسلمان کی مدد کرے, ایک مسلمان کا دل خوش کرے, گویا کہ آقا کی حدیث ہے اس نے پوری امت مسلمہ کا دل خوش کر دی. بالکل. تو اگر آپ کے چند پیسے سے, آپ کے چند ان جو آپ خدمت کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کا جو ہے گھر چل جاتا ہے, چولہا چل جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ اور نہیں حاصل ہوگا. آپ کے پاس پہلے بھی کپڑے موجود ہوں گے, چاہے ان میں آپ عید نماز ادا کر رہے ہیں, لیکن میری ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں اور ان کی مدد جو ہے وہ ضرور بھی ضرور کریں, جس انداز میں بھی ہو سکے, اور ان کی مدد کریں. آپ ایک منقول ہے بزرگوں سے کہ جو عید الفطر کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کر دے, جس مرحوم کو یہ اس کا ایصال ثواب بھیجے گا, اللہ کریم 1000 انوار اس کی قبر میں داخل فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور یہ پڑھنے والا وظیفہ جب خود اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ کریم اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. بہت مستفید ہوئے ہم آپ سے انشاءاللہ.
ناظرین، آج کی ہماری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ عید الفطر کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ اس لیے سارا رمضان ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو سب سے اہم چیز ہے کہ عید کے دن ہم گناہ نہ کریں۔ دوسری بات جو ہم نے ڈسکس کی کہ انسان رمضان کا بھی ایک محاسبہ کرے کہ میں نے رمضان میں کیا حاصل کیا ہے اور کس لیے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھے تقویٰ ملا ہے تو وہ تقویٰ سارا سال باقی رہے اور میں ایک محفوظ زندگی سارا سال گزاروں۔ پھر عید کا دن جو ہے وہ جمعیت کا دن ہے، امت مسلمہ کا دن ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے لیے نماز مل کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑوسیوں سے، ہر ایک سے آ کر کے ہمسایوں سے، اقربا سے ملتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اجتماعیت کی ترویج کرتا ہے۔ اس لیے اس دن یہ بھی عہد ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں سے نفرت نکالیں ایک دوسرے کے حوالے سے، اور سب اخوت اور بھائی چارے اور برادری والی زندگی جو ہے ہم وہ گزارے، جس سے اللہ کا قرب جو ہے وہ ہم حاصل کر سکے یہاں پر۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے آخر میں کی کہ اس دن مظلوموں کو نہ بھولیں، اپنی خوشیوں میں ہم ان کو نہ بھولیں جنہوں نے اپنی خوشیاں مسلمان امت مسلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربان کر دی ہے، جنہوں نے عزت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، جنہوں نے استقلال کے خاطر اپنا سب کچھ دے دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا اور ڈٹے رہے میدان میں کہ تسلیم نہیں کیا کہ کوئی آ کر کے ان پر قبضہ کر جائے اور دین اسلام کی بے حرمتی کرے۔ اس لیے ہمارا اتنا فریضہ بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں عید کے دن بھی، عید سے پہلے بھی، اور یہ نہ ہو کہ اپنی خوشیوں میں ان مظلوموں کے درد کو، ان کے درد کے احساس کو ہم اپنے اندر سے بھلا دیں، اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں ماہ مبارک رمضان میں بھی اور عید سے پہلے بھی، تاکہ جو کچھ ہو سکے ان تک پہنچے، تاکہ وہ عید تو نہیں منا سکتے، ان کا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، کسی کے گھر میں بھائی نہیں ہے، کسی کے گھر میں ماں نہیں ہے، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، لیکن کم از کم بنیادی ضرورت زندگی تک تو ان کو ہم پہنچائیں۔ اتنا تو ہم کام کریں یہاں پر، تب ہم شاید اس عید مسلمہ کا حق ادا کر پائیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان